الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا اور ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ اگر انسان اپنی حقیقت کے بارے میں غور و فکر کرے، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بارے میں غور و فکر کرے، اللہ کی شان ربوبیت میں غور و فکر کرے، تو اس غور و فکر کے نتیجے میں انسان کے دل کے اندر اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، جس خالق نے پوری کائنات کو بنایا، آخر اس خالق کا بھی تو انسان کے اوپر اور کائنات کے ہر فرد کے اوپر کوئی نہ کوئی حق ضرور ہوگا۔ میرے بزرگوں، جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی عبادت کا یہ داعیہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، تو اب انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دیا اور کہا کہ دیکھو، جب اللہ رب العزت کی عبادت کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو تو پھر انسان کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، انسان کو اللہ کی عبادت ٹلانا نہیں چاہیے۔ یہ سوچے کہ میں کل کو اللہ کی عبادت کر لوں گا، کل سے اچھا کام شروع کروں گا، کل سے گناہوں کو چھوڑوں گا۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم اس جذبے کو ٹلائیں گے تو شیطان دھیرے دھیرے اس جذبے کو دل سے نکال دے گا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ دوڑو تم اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی ساتوں آسمان اور زمین کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، جس کو تیار کیا گیا ہے متقی لوگوں کے لیے۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اللہ نے اس بات کی ترغیب دی۔ کہیں فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں کے اندر ریس لگاؤ، نیکی کے کاموں کے اندر دوڑو۔ کیوں؟ انسان کے دل کے اندر جو اللہ کی طرف سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے۔ اگر انسان اس جذبے کے اوپر عمل نہیں کرتا تو دھیرے دھیرے وہ جذبہ انسان کے دل سے ختم ہوتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا حربہ ہر انسان کے ساتھ الگ ہوا کرتا ہے، کافر کے ساتھ الگ ہوتا ہے، مومن کے ساتھ الگ ہوتا ہے،
کبھی شیطان مومن کے دل کے اندر یہ بات نہیں ڈال سکتا کہ یہ نیک کام کرنا اچھا ہے، تم اس کو مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے، ایمان والا اس ایمان کے ہونے کی وجہ سے نیکی کے کام کو کبھی برا نہیں سمجھ سکتا۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ انسان کے دل کے اندر جو جذبہ آئے گا اس کو ٹلوانے کی کوشش کرے گا۔ آپ کہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو، نماز تمہارے اوپر فرض ہے، یا آدمی نے کسی اللہ والے کی بات سنی، دل کے اوپر اثر کی، تو آدمی نے سوچا کہ بات اچھی ہے، عمل کرنا چاہیے، تو کیا کرتا ہے آدمی؟ سوچتا ہے کل سے نماز شروع کریں گے، کل سے اس بات کے اوپر عمل شروع کریں گے۔ ارے اللہ کے بندو، جس اللہ نے یہ جذبہ بھیجا ہے اس جذبے کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کل ہماری زندگی باقی رہے یا نہ رہے، ہو سکتا ہے اگر زندگی باقی رہی تو یہ جذبہ دل کے اندر باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا، اور اگر جذبہ بھی باقی رہا تو ہو سکتا ہے کہ کل حالات اچھے ہو یا نہ ہو۔ جیسا کہ میرے بزرگوں، آج پوری دنیا کے اندر حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، آج خوشگوار حالات ہیں، انسان آسانی کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں کل جا کر کے حالات خراب ہو جائیں کہ اگر انسان عبادت کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے۔ جیسے کہ پیچھے زمانہ گزرا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وائرس آیا اور بیماری کے آنے کی وجہ سے مساجد کو تالا لگا دیا گیا، مساجد کو بند کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھنا چاہے تو بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ایسے ہی میرے بزرگوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کل حالات خراب ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے آج جو زندگی کے لمحات اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اس اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ آج زندگی کا پہیا الٹا گھوم رہا ہے۔ آدمی دنیا کے کاموں کے اندر تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر فلاں کے پاس پیسہ زیادہ ہے میرے پاس اس سے زیادہ آ جائے، فلاں کے پاس گھر اچھا ہے میرا گھر اس سے زیادہ اچھا ہو جائے، فلاں کی گاڑی اچھی ہے میری گاڑی اس سے اچھی ہو جائے۔ تو دنیاوی کاموں کے اندر جو ریس لگانا مطلوب نہیں تھا، شرعاً اچھا نہیں تھا، آج انسان اس کے اندر تو ریس لگا رہا ہے، لیکن دین کے کاموں کے اندر ریس لگانا جو مطلوب تھا اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر اچھا تھا، آدمی اس کام کے اندر ریس نہیں لگا رہا۔ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کبھی دنیاوی کاموں میں ریس نہیں لگاتے، صحابہ کرام نیکی کے کاموں کے اندر آگے بڑھا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، یہ غزوہ انتہائی کٹھن غزوہ تھا، بہت زیادہ سخت گرمی تھی، کھجوریں پکنے کا زمانہ قریب تھا کہ جس کے اوپر پورے سال کی معیشت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ سخت قسم کی گرمی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا کہ اس غزبے کے اندر ہر ایک کے لیے نکلنا لازم اور ضروری ہے، اور آپ نے اعلان کیا کہ سواریاں نہیں ہیں، سواری کی ضرورت ہے، ساز و سامان کی ضرورت ہے، اور پھر آپ نے بشارت سنائی کہ اس غزبے کے اندر جو بھی تعاون کرے گا میں کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے جب یہ بشارت سنی تو صحابہ کرام کہاں پیچھے رہنے والے تھے، ہر ایک صحابی اپنے اپنے گھر کو گیا،
کوئی کچھ لے کر کے آیا، کوئی کچھ لے کر کے آیا، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق سامان لا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے جمع کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر گئے اور گھر کے اندر جتنا سامان تھا سارے سامان کے دو حصے کیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور ایک حصہ لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور دل کے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر کے آ رہا ہوں، شاید آج میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیک کام کے اندر آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو یہ جو نیک کام کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، یہ ہے نیکی کے اندر ریس لگانا، نیکی کے اندر سبقت کرنا۔ کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال و دولت ہے، میں ان سے آگے بڑھ جاؤں۔ کبھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، میں ان سے زیادہ جمع کر لوں۔ کبھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ کیا جذبہ پیدا ہوا کہ آج اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کو جو نیکی کا مقام عطا کیا ہے، شاید کہ آج میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے معلوم کیا، عمر اللہ کے نام پر کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر جو سامان تھا اس کا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا آپ کی خدمت کے اندر لے کر کے آ گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے معلوم کیا، ابو بکر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر کے اندر جتنا ساز و سامان تھا سب لے کر کے آ گیا۔ پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آ گیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ پوری زندگی کے اندر کبھی میں حضرت ابو بکر سے نیکیوں کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر میری زندگی کے جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے تم لے لو، صرف وہ ایک رات دے دو جو اللہ کے نبی کے ساتھ آپ نے غار ثور کے اندر بتائی تھی، وہ ایک رات دے دو۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک رات جو اللہ کے نبی کے ساتھ غار ثور میں بتائی ہے میری زندگی کے اعمال صالحہ سے بڑھ کر ہے۔ میرے بزرگوں، ان روایات سے کے جوڑنے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اگر ریس لگاتے تھے تو نیکی کے کاموں کے اندر، دنیا کے کاموں کے اندر نہیں لگاتے۔ آج ہمارے سامنے ایک موقع آ رہا ہے نیکیاں کرنے کا، نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے۔ یہ مضمون اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ابھی سے ہم اپنی زندگی کی ایک ترتیب بنا لیں تاکہ آنے والا جو رمضان کا سیزن ہے نیکیوں کا، ہم اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے نیک اعمال کر سکیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے کام کر سکیں۔ کیونکہ سال کے 11 مہینے بے راہ روی کے اندر گزر جاتے ہیں، تو کم سے کم اس ایک مہینے کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی ایک ترتیب ایسی بنا لیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارا کوئی بھائی روزانہ 10 پارے پڑھتا ہے تو ہم اس سے زیادہ پڑھنے کا ایک معمول بنائیں۔ اگر ہمارا کوئی بھائی نوافل کی پابندی کرتا ہے تو ہم نوافل کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی پابندی کرنے کی کوشش کریں، نیکیوں کے اندر آگے بڑھیں۔
صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام غزوے کے اندر مشغول ہیں۔ ایک دیہاتی شخص آیا، کھجوریں اس کے ہاتھ میں تھیں، کھجوریں کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کے معلوم کیا، اللہ کے نبی آپ جو یہ غزوہ کرا رہے ہیں غیروں اور مسلمانوں کے درمیان، اگر اس غزوے کے اندر شریک ہو کر کے میں شہید ہو جاتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے کہ اگر تم اس غزوے کے اندر شریک ہو کر کے اللہ کے لیے شہید ہو جاتے ہو تو اللہ رب العزت جنت کے اندر جگہ عطا کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات کہی تو اس دیہاتی آدمی نے اتنی دیر بھی نہیں لگائی اس نیک کام میں شریک ہونے میں کہ ان کھجوروں کو پورا کر سکے، جو تھیلی کے اندر کھجوریں تھیں ان کو بھی مکمل کر سکے، بلکہ جو تھیلی ہاتھ میں تھی اس کو ایک طرف پھینکا اور فوراً جہاد کے اندر کود پڑا، جہاد کرتے کرتے اللہ کے نام پر شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس نیکی کے کام میں سبقت کرنے کی وجہ سے جنت کے مقام پر پہنچا دیا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر۔ اس لیے میرے بزرگوں، قربان جائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ اللہ کے نبی نے ہر چیز کی نشاندہی فرمائی اور آپ نے اپنی امت کے لیے بتایا کہ دیکھو، زندگی کے جو لمحات اللہ نے دیے ہیں اس کو قیمتی سمجھ کر اللہ کی عبادت میں لگا لو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والا زمانہ ایسا سخت ہو کہ اگر عبادت کرنا چاہو تو تم عبادت بھی نہ کر سکو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ دیکھو نیک اعمال کے اندر سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے فتنے آ جائیں تمہارے سامنے جو پہلے والے فتنوں سے بھی زیادہ خطرناک ہو، اندھیری رات کی تاریکی کی طرح۔ کیا مطلب؟ جیسے رات شروع ہوتی ہے تو رات کا ایک پہلا حصہ ہوتا ہے مغرب کے بعد، اس میں اتنا سخت اندھیرا نہیں ہوتا، ایک حصہ ختم ہوا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اب دوسرے حصے کے اندر تاریکی اور اندھیرا پن پہلے حصے سے زیادہ ہوگا، دوسرا ختم ہوا تیسرا حصہ شروع ہوا، اس کے اندر تاریکی اور زیادہ ہوگی۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سوچنے لگے کہ ابھی تو مغرب کی نماز ہوئی ہے، ابھی تو تھوڑا اجالا باقی ہے، میں تھوڑا وقت گزرنے کے بعد کام کر لوں گا، تو یاد رکھیں کہ یہ اس کا بے وقوفی پن اور احمق پنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی پہلے وقت کے اندر جو روشنی ہے وہ دوسرے حصے کے اندر نہیں ہو سکتی، ابھی جو کام آسانی سے کر سکتا ہے وہ دوسرے حصے کے اندر کرنا مشکل ہوگا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو فتنے تمہاری زندگی میں اور تمہارے سامنے آ رہے ہیں، ہر فتنہ آنے والے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ جو فتنہ گزر چکا اس کے بعد جو فتنہ آئے گا وہ اور زیادہ سخت ہوگا۔ ہو سکتا ہے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ زندگی کے اندر اچھے کام نہ کر پاؤ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو اٹھے گا تو مومن ہوگا، لیکن شام کو جب اپنے گھر پہنچے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ کبھی شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہا کہ آدمی جب صبح کو اٹھے گا تو ایمان کی حالت میں ہوگا، مارکیٹ میں جائے گا، کاروبار اس کی زندگی کے اندر داخل ہوگا، تو کاروبار کے اندر ایک ایسا موقع اور موڑ آئے گا
جس کے اندر اس کو کہا جائے گا کہ یہ اتنا روپیہ پیسہ تمہیں ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان چھوڑنا پڑے گا۔ اب آدمی کشمکش میں پڑ جائے گا کہ آیا کہ اپنے ایمان کو بچا لوں یا اس کاروبار کو کر کے پیسہ کما لوں۔ تو زندگی کے اندر چونکہ نیک کام کو ٹلانے کی عادت رہی، فرض نماز کا وقت آیا، سوچا کہ کل سے نماز شروع کروں گا، ٹلانے کی ایک عادت زندگی کے اندر تھی، تو آدمی وہاں پر سوچے گا کہ ایمان کا مسئلہ تو بات کا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے یہاں باز پرس ہوگی، توبہ کر لیں گے، لیکن پیسہ تو آج نقد دکھائی دے رہا ہے، لہٰذا ایمان کو چھوڑ لو اور پیسہ حاصل کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ تھوڑے سے پیسے کی خاطر اپنے ایمان کو بیچنے کے اوپر تیار ہو جائے گا، اور آج ایسا ہو رہا ہے کہ آدمی تھوڑے سے لالچ کے اندر ایمان کو بیچ کر کے دوسروں کے ساتھ مل کر کے زندگی گزارنے لگتا ہے۔ آج سیاست میں لگے ہوئے بہت سے افراد ایسے ملیں گے جو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ پوری قوم کو بیچنے کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں۔ انہیں پیسے سے مطلب ہوتا ہے، ایمان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے یہ تمام چیزیں کھول کر کے بیان کی کہ دیکھو ایسے حالات پیدا ہو سکتے، جب حالات پیدا ہونے کے اندیشے ہیں تو پھر آج ہی سے شروع کر دیں اچھے کام کرنا۔ آج ہم اپنی نگاہ کے سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر نفرت کی ایک فضا پھیلائی جا رہی ہے، کبھی کوئی شوشہ چھوڑا جاتا ہے، کبھی کوئی ہتھگنڈا اپنایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی، مسلمانوں کو دین چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوششیں کی جا رہی، مسلمانوں کے اندر دہشت اور خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا۔ میرے بزرگوں، اگر آج بھی ہم اپنے اللہ کو راضی نہ کر پائے تو یاد رکھیں کہ کل ہو سکتا ہے کہ اگر چاہیں گے بھی تو بھی وقت نہیں مل پائے گا۔ آج سے اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اور جب اللہ راضی ہوگا تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت حالات کو بھی سدھار دے گا۔ جو لوگ آج فضا کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آج ہندوستان کی فضا کے اندر زہر ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے منصوبوں کو ناکام کر دے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے بنیں گے، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں لگانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر اسی طرح زندگی گزرتی رہی تو یاد رکھیں حالات دن بدن خراب ہوں گے، سدھرنے والے نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اگر تم نے اللہ کو بھلا دیا اللہ تمہیں بھی بھلا دے گا۔ آج ایمان والا اللہ سے دور ہوا، اس کی زندگی دین کے تقاضوں سے ہٹی ہے، اللہ کی عبادات سے ہٹی ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی حالات کی بھرمار کر دی کہ جاؤ پریشان۔ اس لیے میرے بزرگوں، اپنی زندگی کی ابھی سے ترتیب بنا لیں، کیونکہ بہار کا موسم آ رہا ہے، رحمتوں کا موسم آ رہا ہے رمضان کا، تو ابھی سے ترتیب بنا لیں اور یہ تہیہ کریں کہ اللہ آج سے ہی ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔